اپنی شاعری میں تراشیں گے نہیں تو پھر اردو زبان کا فروغ ممکن نہیں ہے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ نئی نسل کے شعراء تخلیق کی طرف اپنی فکر کو راغب کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شفیع الرحمان صاحب کو کہ وہ اپنا ادبی سفر جاری رکھیں. آئیے حضرات، اب میں آپ کی بہترین وفات و سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس شاعر کو جو جہاں فکر جہاں شاعر ہے اور مشاعروں کے حوالے سے پورے ہندوستان بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے اور اچھے انداز میں شعر کہنے کا ہنر بھی جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تحت میں شعر پیش کر کے داد و تحسین وصول کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے. اس کا تعلق سرزمین بنگلور سے ہے جسے اہل ادب عتیق احساس کے نام سے جانتے. جناب عتیق احمد احساس صاحب کو واضح تعارف نہیں، کبھی حالیہ دنوں بنگلور میں انہوں نے مجموعہ نور کے ذریعے بہت بڑا مشاعرہ منعقد کیا اور اپنی خدمت کے جذبے کو ابھارنے کی حتی الامکان کوشش کی. لہٰذا میں عتیق صاحب کو درج کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے بات. دادا جھکائیں گے تو قربان ہو جائے. کچھ جھکنا پڑتا ہے. حاضرین، وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے سیدھے سیدھے شعر پر پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک مطلب غزل سے پہلے چند مطلب ایک اشعار سے کہتا ہوں کہ ہم کبھی خود کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ہم کبھی خود کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنی بربادی کا چرچا نہیں ہونے دیتے. ہم کبھی خود کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنی بربادی کا چرچا نہیں ہونے دیتے. ایک بہت سمجھدار مفہوم ہے یہ کہوں کہ ایک بھی زخم کو اچھا نہیں ہونے دیتے. ایک بھی زخم کو اچھا نہیں ہونے دیتے، وہ میرے دل کو مصفا نہیں ہونے دیتے. وہ میرے دل کو مصفا نہیں ہونے دیتے. آگے کہتا ہوں میری آنکھوں میں ہی رہتے ہیں وہ آنسو بن کر. میری آنکھوں میں ہی رہتے ہیں وہ آنسو بن کر. مجھ کو فرصت میں بھی تنہا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو